السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی، آپ کے ساتھ 100% متفق ہیں۔ اور انہوں نے مجھے ٹائم دیا تھا جب میں نے 2 اگست 2021 کو کال کی تھی، میری خود غلام عباس صاحب کے ساتھ بات ہوئی تھی جو آئی او ہے، جن کے پاس جی ٹی کا کیس چل رہا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ 2 مہینوں میں پیمنٹ مل جائے گی، 2 مہینوں میں قصہ تمام، خلاص، فنش، ٹاٹا بائے بائے۔ لیکن اب چونکہ 2 مہینے ہو چکے ہیں، اور 2 اگست سے 2 ستمبر اور 2 اکتوبر، تو اب انشاءاللہ کل منڈے میں ان کو کال کروں گا اور ان کو کہوں گا کہ سر آپ نے تو 2 مہینے کا ٹائم بولا تھا۔ اور یہی ساری چیزیں میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں کہ بھائی پوری دنیا میں کاروبار بحال ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارا پاکستان کا آرمی چیف ملکوں کے دورے کر رہا ہے، اور پوری آرمی کے دورے کر رہا ہے، ان کو کورونا نہیں لگتا۔ ہمارا آئی ایس آئی چیف ماشاءاللہ پوری دنیا کے دورے کر رہا ہے، افغانستان، کبھی امریکہ، کبھی چین، کبھی کہاں، ان کو کورونا وائرس نہیں لگتا۔ ماشاءاللہ ہمارے عمران خان صاحب پوری دنیا کے دورے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پورے پاکستان کے دورے کر رہے ہیں، ان کو وائرس نہیں لگتا۔ یہ واحد کراچی کے نیب کے ایسے وہ نمائندے ہیں یا ایسے واحد ان کے آفیسر ہیں کہ جن کو پنڈی اور پشاور آتی ہوئی وائرس لگتا ہے۔ چلیں اس وقت وائرس اگر تیز تھا، زیادہ لہر تھی، تو یہ واپس چلے گئے۔ تو کیا 2 مہینے، یا 2 مہینے تو نہیں، سوری، یہ جو راولپنڈی میں ان کی حاضری تھی، جو لوگوں سے انہوں نے ثبوت وغیرہ یا جو کچھ ایفیڈیوٹ اسٹام وغیرہ لینے تھے، وہ تھی 23 دسمبر 2020، ٹھیک ہے۔ اور پشاور میں تھی 27 28 27 28 دسمبر کو انہوں نے پشاور آنا تھا۔ تو سر جی یہ تو کوئی 9 10 مہینے ہو چکے ہیں، کہ 10 مہینوں میں ان کا نیب کے کتنے لوگ مرے؟ یہ تو ان کو عدالت سے پوچھنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر سارے کے سارے بے حس لوگ ہیں، بے شرم، بے حیا لوگ ہیں، بے غیرت لوگ ہیں۔ سب کو بول رہا ہوں، سب کو بول رہا ہوں، ایک کو نہیں بول رہا، سب کو بول رہا ہوں۔ کیونکہ جب بات ہوتی ہے ان کے ساتھ، کوئی کہتا میرا 1 کروڑ 25 لاکھ روپے جی ٹی میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی کہتا میرا 50 لاکھ ڈوبا ہے، کوئی کہتا میرا 60 لاکھ ڈوبا ہے، کوئی کہتا میرا 20 لاکھ ڈوبا ہے۔ تو بھائی جب ڈوبا ہوا ہے تو پھر تھوڑے سے پیسہ لگاؤ، جاؤ بندے کو پکڑو، ایڈوکیٹ کرو، کوئی اچھا وکیل کرو، جا کے عدالت میں کیس ٹھوکو ان کے اوپر کہ بھائی یہ سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے نیب جو ہے وہ جی ٹی کے متاثرین کے پیسے کے اوپر سانپ کی طرح کیوں کنڈلی مار کے بیٹھا ہوا ہے، پھنک پھیلائے کیوں یہ بیٹھا ہوا ہے؟ تو یار پھر منہ کھولو نا، بات کرو، جاؤ پھر کچھ سٹیپ اٹھاؤ۔ آؤ، نہیں اٹھا سکتے تو آؤ ہمارے ساتھ چلو پھر۔ یہ تو نہیں ہے کہ گروپوں میں جو ہے نا وہ گروپ کھیلتے رہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے جس وقت گروپوں میں، اسی گروپ میں، بلکہ انہی گروپوں میں، اوپر ہو سکتا ہے کہ میسیجز پڑھے ہوں آج سے 2 2.5 سال پہلے کے، ایک بندے نے یہاں سے گروپ لیفٹ کیا تھا۔ اس بندے کا نام تھا عرفان اللہ مروت صاحب، ڈی آئی خان کے رہنے والے۔ اس وقت شاید زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ جی ٹی کا کیس خراب کر رہا ہے، یہ بندہ گروپوں کو خراب کر رہا ہے، یہ تمام لوگوں کو ایک پیج پہ نہیں آنے دے رہا۔ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ الزام لگائے آپ لوگوں نے۔ کیوں لگائے؟ کیونکہ وہ حق سچ بات کرتا تھا، وہ ٹھیک بولتا تھا۔ اس نے مجھے ان باکس میں آ کے کہہ دیا تھا، اس نے مجھے کال پہ بتائی، یہ سارے کے سارے بے غیرت، بے شرم، بے حیا لوگ ہیں، یہ صرف اور صرف واٹس اپ گروپوں کی حد تک ہیں، یہ واٹس اپ ہی کھیلتے رہیں گے، اور اگلے 10 سال تک ان کو پیسہ نہیں ملنے والا۔ اور واقعی وہ بات آج سچ ثابت ہوئی ہے۔ میں تو آپ لوگوں کے ساتھ چلوں، میں تو آپ لوگ، جو کچھ آپ لوگوں نے کہا ہم نے وہی بات مانی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو بار بار کہا کہ آؤ آگے آؤ، پیسے ڈالو، جا کے کسی اچھے وکیل کو پکڑو، ٹھیک ہے، اس کو فیس دو، جا کے سپریم کورٹ میں جج کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ کیونکہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ نیب یا نیب کا چیئرمین، نیب کا ادارہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کو جواب دینے کا اہل ہے، ٹھیک ہے، اس کے انڈر آتا ہے۔ وہ مجبور ہے سپریم کورٹ کے جج کے سامنے، کیونکہ اس کی نوکری جائے گی، نوکری کھڈے لائن اس کی لگا دے گا سپریم کورٹ کا جج۔ لیکن آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ بیٹھے ہوئے ہیں 2 2.5 2.5 سال سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نیب کو دیکھ رہے ہیں جی نیب کیس حل کرے گا تو، اور بھائی نیب نے کسی کو نہیں پیسے دینے ہیں۔ اگر چیخو گے نہیں، چلاؤ گے نہیں، کسی جج کے پاس نہیں جاؤ گے، کسی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ نہیں جاؤ گے، قسم خدا کی یہ نیب نے اگلے 50 سال بھی آپ لوگ کو 1 ٹکا 1 پیسہ نہیں دینا۔ یہ لکھ لو میری بات۔ 2 مہینے کا ٹائم دیا تھا مجھے غلام عباس صاحب نے، پورا ہو گیا۔ کل میں کال کرتا ہوں اس کو، کہتا ہوں بھائی وہ 2 مہینے تو پورے ہوگا، آپ نے 2 مہینے کا کہا تھا مجھے، نہیں تو پھر ان کی پھر وہ وائس ریکارڈنگ میں اٹھا کے گروپوں میں ڈالتا ہوں، نیب کے چیئرمین کو بھیجتا ہوں کہ یہ تمہارا دیکھو، یہ تمہارے میٹرک فیل نہ اہل، تمہارے یہ لگائے ہوئے یہ افسر ہیں جو لوگوں کو 2 مہینے کا کہتے ہیں، لارے دیتے ہیں لوگوں کو، پچھلے 2.5 سال سے لارے دے رہے ہیں یہ لوگ۔ ایسے نکمے، نہ اہل اور میٹرک فیل بندے بیٹھے ہوئے ہیں تم لوگوں نے سیٹی کے اوپر۔ ہماری عوام کے پیسے سے ان کو تم لوگ
ٹیکس کے پیسے سے تم تنخواہیں دے رہے ہو، یہ سٹاف ہے، یہ عملہ ہے تمہارا، یہ ان کی پرفارمنس ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ آل پاکستان کے لوگ نیب کے پاس نہیں جاتے، بی فور یو کے متاثرین نیب کے پاس نہیں جاتے، لسانی کے لوگ نیب کے پاس نہیں جاتے، اور بھائی کس منہ سے جائیں؟ کیا کیا تم لوگوں نے عوام کے ساتھ؟ تو تھوڑی شرم کرو، تھوڑی حیا کرو۔ وہ عرفان اللہ مروڈی خان والا وہ تم لوگوں کو 2.5 سال پہلے جان چکا تھا، اس لیے اس نے گروپ بھی لیفٹ کیا، تم لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں بھی دی اور نکلا گروپوں سے۔ وہ ٹھیک تھا، ہم لوگ غلط تھے۔ تو ابھی بھی جاگ جاؤ، غیرت کرو، شرم کرو، آگے آؤ، ایک پلیٹ فارم کے اوپر آؤ، جاؤ سپریم کورٹ جاؤ، جج کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، پھر تم لوگوں کو پیسہ ملے گا، ویسے نہیں ملنے والا پیسہ۔ یہ پوسٹیں لگا لینے سے، یہ قانون سازیاں کرنے سے قسم خدا کی 1 ٹکا نہیں ملنا کسی کو۔ السلام علیکم آل گروپ ممبرز، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک، فٹ فٹ؟ اچھا گروپ ممبرز، سب سے گزارش ہے کہ میرا وائس جو ہے یہ سب سن لیں۔ نیب والوں نے آج اخبار میں مطلب نیوز پیپر میں یہ ایڈ شائع کیا ہوا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو وہ لوگ اس کمپلین پہ جو ہے صفر امان کے خلاف جو ہے ہمیں کمپلین کر لیں۔ یہ لوگ جو ہے نیب کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 7 تاریخ کو اپنے لیے جو ان کا ایویڈنس ہے وہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ آ جائے اور ہمارے پاس کمپلین لے کر آئے۔ تو کائنڈلی یہ جو ایڈریس انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے، اس پہ ہم نے جو صفر امان صاحب کے حق میں جو ہم نے لیٹر تیار کیے تھے، سٹیزن پورٹل پہ کمپلین کیے تھے، وزیر اعظم ہاؤس پہ ہم نے جو لیٹر بھیجنے تھے، وہ سب کے سب لیٹر جو ہے نا نیب کی اس کمپلین پہ آپ لوگ جمع کرا دیں، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ ہم لوگ یہ کہیں کہ ہم کمپنی کے ساتھ ہیں، ہم صفر امان کے ساتھ ہیں، نہ کہ نیب کے ساتھ۔ نیب کو ہم برا بلا کہتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ہمارا روزگار چھینا ہوا ہے۔ ہم صفر امان صاحب کے ساتھ تھے، اس نے ہمارے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کیا ہوا ہے۔ صفر امان صاحب ہمیں عزت کا روزگار اس نے دیا تھا، ہمیں بہت اچھا جاب دیا تھا، اچھا بزنس دیا تھا، اچھا پلیٹ فارم دیا تھا۔ اس نے ہمارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، کوئی دھوکہ نہیں کیا، کوئی فراڈ نہیں کی۔ تو کائنڈلی سب گروپ ممبر جو ہے اسی ایڈریس پہ صفر امان صاحب کے حق میں آپ سینڈ کر دے، بھیج دے کہ ہم صفر امان صاحب کے ساتھ ہے، ہم مطمئن ہیں، ہم اچھے خاصے یہاں سے کماتے تھے۔ تو کائنڈلی سب لوگ اس چیز پہ فوکس کر لو، اس ایڈریس پہ بھیج دے، نہ کہ صفر امان کے خلاف، کیونکہ نیب والے اب چاہتے کہ لوگ ہمارے پاس کمپلین لے کر آئے اور ہمارا جو کیس ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے، ہم 6 لاکھ فیملی جو ہے نا ہم سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ پلیز سارے ممبر اس چیز پہ غور کریں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروپ کے تمام معزز ممبران کو میرا سلام پہنچے، اور اس نوٹس کے حوالے سے بات کروں گا کہ میرے سمجھ میں نیب اپنا کیس اسٹرانگ کرنے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں ذاتی طور پہ اس کا مشاہدہ کر چکا ہوں کہ میرا مزاربہ سکینڈل جو مولیوں کا تھا اس میں میرے 8 لاکھ روپے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی قسم کا اس ٹائم بھی نیب نے یہی کیا تھا کہ جی بینک بند کیے ہیں، بندے جناب پکڑے ہیں، بینک بند، اکاؤنٹ سیل کیے ہیں، فیکٹریاں پکڑی ہیں، سیل کی ہیں، ٹھیک ہے؟ پلاٹ پکڑے ہیں، کرنسی پکڑی ہے، مطلب جو ان کے ہاتھ آیا، گاڑیاں کروڑوں کی گاڑیاں تھیں وہ پکڑی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس قسم کا نوٹس آیا، ٹھیک ہے؟ میں گیا ہوں راولپنڈی کے نیب آفس میں جو لال مسجد کے سامنے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ میں گیا ہوں، وہاں پہ میں نے اپنے ثبوت دیے ہیں، چیک کے، اسٹامپ کے، رسیدیں جو اوریجنل میرے پاس ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور درخواست دیے، ٹھیک ہے؟ آج 8 سال ہو گئے میں چکر لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک پائی بھی نہیں ملی، ٹھیک ہے؟ ایک پائی بھی نہیں ملی۔ جس دن پچھلے دنوں سفر امان صاحب پہلے دن گئے تھے، ٹھیک ہے؟ جب عدالت نے ان کو بولا کہ ان کے ساتھ ہیلپ کرو، تعاون کرو انکوائری میں، تو وہ گئے تھے اور میں بھی اس دن گیا تھا، اور وہاں پہ میں نے دوبارہ پھر پوچھا تھا تو انہوں نے کہا جی ابھی چل رہا ہے کیس، ٹھیک ہے؟ تو آج 8 سال ہو گئے، ٹھیک ہے؟ ایک پائی بھی نہیں ملی سوائے چکروں کے، ٹھیک ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ اپنا کیس اسٹرانگ کرنے کے لیے یہ حربے استعمال کرتے ہیں۔ آپ اسی چیز کے اوپر آپ بھیجیں کہ جی ہمیں سفر امان نے جب تک آپ نے یہ ہمیں پرابلم نہیں ڈالی کمپنی کو، وہ ہمیں انکم دیتا رہا، ٹھیک ہے؟ انکم بھی دیتا رہا، ٹھیک ہے؟ بلکہ آج جو ایکٹیویشن ہو چکی ہے ان پہ بھی انکم آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور عید کے دنوں میں، محرم کے دنوں میں بھی انکم آئی ہے، ٹھیک ہے؟ انکم اس نے بند نہیں کی ہے۔ ودرال بند ہوا تو نیب کے اس
عمل کی وجہ سے بند ہوا کہ انہوں نے ہمارے اکاؤنٹ بند کیے ہیں اور معاملات خراب کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے، میرے سمجھ میں تو یہ ہے، اور جو میرا تجربہ بھی ہے بہتر یہ ہے، اس پہ آپ لوگ شکایات بھیجنے کے ملنا کچھ بھی نہیں آپ کو، آپ یہی بھیجیں، ٹھیک ہے، جو آپ پرائم منسٹر کو بھیجتے ہیں، جو دوسرے اداروں کو بھیجتے ہیں، جو ٹویٹر پہ آپ ٹرینڈ چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ یہاں پہ چلائیں، ٹھیک ہے، تو ان کو پتہ چلے کہ بھئی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ اب نیب والے سیدھی بلیک میلنگ کر رہے ہیں، کمپنی کی جتنی شکایت اتنی ہے نہیں جتنی اس کے ساتھ لوگ زیادہ یعنی کہ کنیکٹڈ ہیں، اتنی شکایت ہے نہیں۔ یہ اب نیب والے اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی اس کو لوگوں کو بہلانے کے لیے، لوگوں کو بہکانے کے لیے یہ اشتہار کا آپشن دے رہے ہیں۔ اتنا جلدی ان کا اشتہار دینا ہی نہیں چاہیے، نہ تو کورٹ سے ابھی کوئی فیصلہ ہوا ہے، نہ ہی کوئی ابھی ڈیسیشن آیا ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے، یہ تب ہوتا ہے جب کمپنی کے کوئی اکاؤنٹ سیز ہو جاتے ہیں اور ان پہ فیصلہ آ جاتا ہے، ملزمان گرفتار ہو جاتے ہیں، ان سے ریکوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ سارا سسٹم ہوتا ہے۔ یہ نیب والے غلط کام کر رہے ہیں اور ان کے اگینسٹ ہونا چاہیے سب کو۔ اگر جب تک ہم مل کے ان کے خلاف بات نہیں کریں گے تو یہ لوگ اسی طرح ایک ایک بندے کو توڑ کر خراب کرتے رہیں گے اور کمپنی کو ویسے ہی یہ بلیک میل کریں گے۔